حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسیم زہرا بنت مرحوم غلام علی کے گفتگو کو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدیٰ مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ اچھا، مجھے انداز نہیں تھا کہ 3:45 کے قریب ہو جائے گا۔ ویسے یہ بہت اچھی پریکٹس ہے کہ مجلس سنیچر اتوار کو چھوڑ کے کی جائے، اس سے قوم زندہ ہوگی اور اس سے رشتے بھی زندہ ہوں گے، اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ پہلے آپ کھلا لیجئے اور بعد میں مجلس میں بٹھائیے، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ جو آیا تھا وہ اصل میں مجلس کے لیے ہی آیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم تو شیعہ اثنا عشری ہیں، پلتے ہی تبرک پہ ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کھانے کے لیے کتنے آئے اور مجلس کے لیے کتنے آئے، لیکن اس سے رشتہ ضرور مضبوط ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا سنڈے کو مجلس نہ کریں، رشتہ داروں کو کہہ دیا، خط چلا گیا، ان کے بچے پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، ریلوے کی ٹکٹ ہو گئی ہے، فلائٹ بک ہو گئی ہے۔ دیکھیے بھائی، جو آپ کا رشتہ دار ہوگا وہ سنیچر کو بھی آئے گا اور جمعرات کو بھی آئے گا۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، وہاں رضوان صاحب بیٹھے ہیں، نعمت علی صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے بہت سارے، میں خادم دین دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں، زرغام بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب بھائی ان سب سے آپ پوچھ لیجئے، شب جمعہ جو آپ مجلس کرتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے؟ اتوار میں جو آپ مجلس کرتے ہیں اس کا کیا ثواب؟ اگر آپ کو جواب میں اتوار کا ثواب زیادہ دکھے تو آپ اتوار کو کیجئے، اور جمعرات کا ثواب زیادہ دکھے تو آپ جمعرات کو کیجئے۔ کم سے کم الحمدللہ آپ اپنی اصل شریعت کو شریعت نسواں کے دباؤ میں نہ رکھیے۔ یہ جو عورتوں والی شریعت ہے اس سے باہر رکھیے کہ سوموار کو جو ہے وہ مجلس نہیں ہو سکتی 40ویں کی، پتہ چلا کوئی دوسرا انتقال کر جائے گا، ملک الموت نے گھر دیکھ لیا ہے۔ اما ملک الموت کو گھر دیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تھوڑی کوئی گوگل سے راستہ پوچھ کے آپ کے گھر آئے گا، وہ تو حکم ہوا اور ادھر کام ہو گیا۔ سب کچھ چشم زدن میں ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اس مجلس کو آپ اس وقت ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جنرلی میں لائیو مجلس سے پڑھنے سے گریز اس لیے کرتا ہوں کہ ہم جو مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ موجود مجمع کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھانا ہوتا ہے تو ہم مثال دیتے ہیں، یہ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ جو لائیو میں ہمیں دیکھے گا وہ اتنا کنیکٹڈ نہیں ہو پاتا ہے، تو کسی بات کا کچھ اور بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے، مگر یہاں جو میرا مجمع سن رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ قلب رشید کیا پڑھ رہے ہیں۔ مگر چونکہ اس میں ٹیلی ویژن بہت خدمات انجام دے رہا ہے اور آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بالخصوص مجلس کے سلسلے سے ساری ریکارڈنگز اور ہر وقت آپ کو کسی نہ کسی عالم دین کی کوئی نہ کوئی مجلس سننے کو مل جاتی ہے، تو بہت بہترین قدم ہے، اور آپ جتنا ساتھ دے سکیں ضرور دیا کریں، چونکہ وہ چیزیں جو قوم کی نسلوں کے کام آئیں وہ ہمارے لیے آج کی ڈیٹ میں بہت ضروری ہو گئی ہیں۔ تو حکیم صاحب، بہت چھوٹا سا ایک موضوع، مگر کوشش کروں گا کہ
میں بہت کم وقت میں، آپ جانتے ہیں میں بمشکل تمام 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتا ہوں، 45 سے 50 منٹ میں میرا بیان ختم ہو جاتا ہے، اور میں امید کروں گا کہ میرا وہ مجمع، حالانکہ میں بہت مدت کے بعد نور الہی میں پڑھ رہا ہوں، مگر آپ مجھے 20-22 سال سے مسلسل سن رہے ہیں، اور وہ جو بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ سے اب سب صاحب اولاد ہو گئے ہیں، میرے سامنے جو مجمع ہے وہ مجھے مدتوں سے سن رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ مجھے زیادہ کوئی چیز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک مٹی سے بنا ہے اور ایک نور سے بنا ہے۔ دیکھیں کلاسیفیکیشن کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے، سمجھتے چلے جائے گا۔ مولانا پوری توجہ چاہیے، پوری توجہ، علماء بیٹھے ہیں، پوری توجہ۔ ایک مٹی سے بنا ہے اور ایک نور سے بنا ہے۔ بھائی جو مٹی سے بنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ کس مٹی سے بنا ہے۔ بھائی مٹی میں بھی تو الگ الگ مٹی کے الگ الگ کمال ہیں۔ بھائی آپ نے کہا راجستھان کے ریگستان میں کہ زعفران کی کھیتی کر لیں، کسان نے کہا بھائی یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے اگر آپ کو زعفران کی کھیتی کرنی ہے تو اس کے لیے کشمیر کی زمین چاہیے، ہماچل کی زمین چاہیے، یہ ریگستان میں نہیں ہو پائے گا، جلتی زمین میں زعفران نہیں اگا کرتی۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، جلتی زمین میں، بھنتی زمین میں زعفران نہیں اگے گی۔ زعفران کے لیے آپ کو شہر بدلنا پڑے گا، اسٹیٹ بدلنا پڑے گا، وہاں ہوگی۔ تو صاحب راجستھان کے ریگستان میں زعفران کی کھیتی نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں میرا مجمع سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہر زمین اور زمین کے اثرات الگ الگ ہیں۔ اب جو مٹی سے بنا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ راجستھان کے ریگستان سے بنا ہے اور یا کسی نرم زمین کا بنا ہوا۔ ہاں پتہ ضرور چل جائے گا، اس کے مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ بھئی پہنچی وہیں پہ خاک، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو جب دفن ہو گیا، دفن ہونے والا، تب آپ کہتے ہیں اچھا اس کی مٹی یہاں سے تھی۔ کمال کی بات ہے۔ تو اب پتہ نہیں کہ جو مٹی سے بنا وہ کہاں کی مٹی سے بنا، مگر جو نور سے بنا ہے اس کا تو اعلان ہوا ہے کہ کس کے نور سے بنا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے خود کہا ہے اپنے نور سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حکم سے جو خلق ہو وہ نہیں، جو حکم سے خلق ہو وہ نہیں۔ بھئی قیامت ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، محمد نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا آپ کے سامنے، اللہ کی قسم، قیامت ہوگی اللہ کے حکم سے، مگر یہاں حکم نہیں ہے، یہاں خود خدا نے کیا۔ اللہ بہت سارے کام کرتا ہے مگر بہت سارے وسیلوں سے، بہت سارے ذریعے سے۔ روح بھی ڈالتا ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے، روح بھی نکالتا ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے، بارش برساتا ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے، بادل بھجواتا ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے، رزق دیتا ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے، روٹی دیتا ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ ہے۔ بھئی ہر چیز کو اس نے وسیلے سے وسیلے سے وسیلے سے نافذ کیا، وسیلے سے وہ عمل ظہور پذیر ہوا، مگر محمد کو وسیلے سے نہیں بنایا، محمد کو وسیلہ بنایا۔ آیا اللہ کی قسم، اگر آپ میرے ساتھ، محمد کو وسیلے سے نہیں بنایا، محمد کو وسیلہ بنایا۔ بھئی وسیلے سے وہی ہو سکتا ہے جو وسیلہ نہ ہو، مگر جو وسیلہ ہوگا وہ وسیلے سے نہیں ہوگا۔ خدا کہتا ہے میں نے خود بنایا، وہ چاہتا تو وہ پہلے ایک نور خلق کرتا، اس کا حکم ہوتا، نور ہو جاتا۔ بھائی اس کے حکم سے ہی تو سورج ہے، اس کے حکم سے ہی چاند ہے، اس کے حکم سے ہی افلاک پر ستارے ہیں،
اس کے حکم سے ہی یہ ساری قندیلیں ہیں. وہ حکم دیتا، ایک نور خلق ہو جاتا، اس نور کا نام رکھتا اور نام محمد رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے نور سے ایک نور الگ کیا. نور تو الگ کیا مگر نام الگ نہیں کیا. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا. اس نے نور تو الگ کیا، نام الگ نہیں کیا. خود کو محمود کہا، اسے محمد کہا. ایسے ہی سنتے رہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. خود کو محمود کہا، اسے محمد کہا. یعنی نور جو الگ کیا. اب یہ لفظ الگ کا اطلاق بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ علماء بحث کر سکتے ہیں. بھئی یہ الگ بھی اس وقت کہا جاتا ہے جب دو کے درمیان فاصلہ ہو جائے. بھئی جب دو کے درمیان فاصلہ ہو تو الگ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. پر یہاں تو فاصلہ بھی نہیں ہے. میں کہوں تو کیا کہوں. گاؤں کی ایک دیسی مثال دیتا ہوں آپ کو. بچہ دبئی میں کام کرنے گیا، محنت کر کے سونے کی بسکٹ پہلی بار لایا. آپ مجھے بتائیے سونے کا رنگ کیا ہوگا؟ پیلا ہی ہوگا نا. بہن کی شادی تھی، سنار کو وہ بسکٹ دیا گیا. سنار نے اس بسکٹ سے زیور بنایا. زیور کا رنگ کیا ہوگا؟ پیلا ہی ہوگا نا. زیور کا رنگ پیلا ہی ہوگا نا. ہم نے پوچھا بھئی یہ زیور کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ سنار نے کہا مولانا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. جو شے جس چیز سے بنائی جاتی ہے اس کا رنگ اس جیسا ہوتا ہے. آئے ہائے بھئی اس سے زیادہ میرے پاس جملے نہیں ہے. پوری توجہ. جو شے جس چیز سے بنائی جاتی ہے اس کا رنگ اس جیسا ہوتا ہے. اس کا رنگ اس جیسا ہوتا ہے. اس کا رنگ اس جیسا ہوتا ہے. بھئی تم مٹی سے بنائے گئے، تمہارا رنگ مٹی جیسے ہوگا. جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا، اب ذرا بتاؤ وہ کس جیسا ہوگا؟ ہم تو بول نہیں پا رہے کہ اگر کچھ بولیں بھی تو کیا بولیں اس کے بارے میں جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا. اور مسلمان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جیسے تھے. درود پڑھیں محمد انہیں نماز پڑھ کے لگ رہا ہے ہمارے جیسے تھے، روزہ رکھ کے پڑھ لگ رہا ہے ہمارے جیسے تھے، حج کر کے لگ رہا ہے ہمارے جیسے تھے. ارے بھائی یہ رسول اور اہل بیت رسول ہیں، انہیں رشتہ داروں کی نظر سے نہ دیکھا کرو. جیسے ہمارے تائے کیسے، ہمارے خالو کیسے، ہمارے پھپھا کیسے، ہمارے ابا کیسے، انہیں رشتے کی نظر سے نہ دیکھا کرو، انہیں کردار کی نظر سے دیکھا کرو. ایک ایک وقت میں ایک ایک کردار ہیں. احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مٹی سے بنے، ایک نور سے بنے. یہ جو مٹی سے بنا ہے اس میں عیب بھی ہے اور صفت بھی ہے. بھئی یہ سمجھ لیجئے گا، سارا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو مٹی سے بنا ہے اس میں عیب بھی ہے اور صفت بھی ہے. اس لیے اسے ضرورت ہے ایک دین کی. اسے ضرورت ہے ایک دین کی جو اس میں یہ سمجھ پیدا کر دے کہ صفت کیا ہے اور عیب کیا ہے. ذرا صحیح سے ٹھیک ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، درود پڑھیں محمد وآل محمد. ٹھیک، چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑا چھوڑ جاتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مٹ بنا ہے، یہ جو مٹ بنا ہے اس میں خط بھی ہے اور اس میں عیب بھی ہے. اسے کوئی شے چاہیے جو اسے بتائے عیب کیا ہے اور صفت کیا ہے، ورنہ ہوگا کہ یہ عیب کو صفت سمجھ لے گا اور صفت کو سمجھ لے گا. آپ نا کیا ہے، اسکول سے بچی اس نے حجاب پہنا تھا، یہ صفت تھی، مگر لوگوں نے اسے سمجھا دیا دھیرے دھیرے کہ یہ عیب ہے. تو وہ گھر سے تو برقعے میں نکلی، باہر اس نے برقع اتار دیا. میں آپ کس سے بتا رہا ہوں؟ صفت کو عیب اور عیب کو سمجھنے والے ہمارے سماج پیدا ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے والے صفت والے پاٹم کر کے دکھاتے ہیں اور عیب والے صفت کا پاٹم کر کے دکھاتے ہیں. ان بھی ایک ویو ہوتی ہے دیکھنے کی، ان کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے دیکھا. سامنے والا تو شکار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟
بھائی سمجھیے گا آپ میری بات کو، بھائی عیب بھی ہے اس میں، صفت بھی ہے. آپ نے دیکھا نا، صفت کا جگہ پہ اظہار ہو جائے تو قوموں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ صفت کا صحیح جگہ اظہار ہو جائے. وہ جو بچی نعرہ لگا رہی تھی حجاب پہن کے، اس کی 2 خوبیاں تھی اور 1 غلطی تھی. 2 خوبیاں اس کی مذہبی تھی، 1 غلطی اس کی سیاسی تھی. 1 غلطی اس کی سیاسی تھی. سمجھو اس بات کو، میں لائیو پڑھ رہا ہوں، بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں. جو اس نے نعرہ لگایا وہ ٹھیک تھا، نعرہ غلط نہیں تھا، مگر اسی کے بعد قانون ہند زندہ باد کہہ دیتی اور ہندوستان زندہ باد کہہ دیتی تو کوئی کچھ بول نہیں پاتا، کسی کو کچھ بولنے کا موقع نہیں مل پاتا. تو اس نے اپنی شناخت کے اعتبار سے، یعنی ایز اے مسلم اس نے جو کیا ٹھیک کیا. ایز اے انڈین اگر وہ ملک کا نعرہ لگاتی تو پھر سارے چپ ہو جاتے، پھر کوئی بات نہیں ہو پاتی. تو اس نے اپنے عقیدے کا اظہار تو کیا، اپنے ہندوستانی ہونے کا نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو 1 اس نے کمی کی، 2 اس نے خوبی پیش کی. اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کو اگر تیار کرنا ہے تو آپ کو بچوں کو صفت کے ساتھ نقص کی باتیں بھی بتانی ہیں کہ بیٹا یہ صفت ہے اور یہ عیب ہے. مثلا عقل صفت ہے، ہوشیاری عیب ہے. مثلا عقل صفت ہے، ہوشیاری عیب ہے. بچے کو عقل سکھائیے، ہوشیاری مت سکھائیے، کیونکہ عیب ہوشیاری ہے. اگر آپ نے ہوشیاری سکھا دی تو وہ 45 سال کا جب ہوگا اور آپ 65 سال کے ہوں گے تو آپ کو گھر سے باہر کر دے گا، کیونکہ آپ نے تو یہی اسے سکھایا کیسے کسی کو گھر سے باہر کرنا. اس نے سیکھ لیا اور اس نے آپ پہ اس کا کام اطلاق کر دیا، آپ پہ یہ اس طرح دیا اپنا. سمجھیے گا آپ میری چھوٹی چھوٹی مگر اہم. تو اب صفت عیب بیلنس لے جانے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے امام بھیجے ہیں. انہوں نے آپ کو بتایا. مثلا کسی نے آپ کے مولا سے پوچھا، مولا میری قیمت کیا ہے؟ کہا یاد رکھو تمہاری قیمت خدا نے جنت رکھی ہے. اب آپ دیکھیے گا بہت اہم ہے اگر سمجھ پائے. تمہاری قیمت خدا نے جنت رکھی ہے، تمہیں جہاں بھی خود کو بیچنا ہے بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں، قیمت جنت سے کم نہیں ہونی چاہیے. ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد مولا سلام. اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عیب اور صفت ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے انسان میں اور کیسے ہم سمجھیں. دیکھیے یہ آنکھ ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، روشنی ہے اس میں، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے شرم، ایک کا نام ہے شرم، یہ صفت ہے، اور ایک کا نام ہے لالچ، یہ عیب ہے. اللہ اکبر، میں آپ کو سمجھا پاؤں. یہ جو آنکھ ہے آپ کی، یہ جو آنکھ ہے اس میں شرم رہتی ہے اور اسی میں لالچ رہتی ہے. یہ جتنے ہندوستان اور پاکستان اور ترکمنستان اور تاجکستان کے وقت کے کھانے والے ہیں ان کی آنکھوں میں صفت ختم ہو گئی ہے، عیب آ گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب عیب آ جائے مطلب لالچ آ جائے اور شرم چلی جائے تو پھر حسین اور حسین کا گھر نہیں دکھائی دیتا. امام باڑہ کھا جائیں گے، زمین کھا جائیں گے، تربت کھا جائیں گے، قبرستان کھا جائیں گے، کربلا کھا جائیں گے. درود پڑھیں محمد نہیں چاہیے. ذہن آ رہا، محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یہ دل ہے آپ کا، اس میں کیا رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے اس میں؟ محبت رہتی ہے، محبت. اور اسی دل میں حسد بھی رہتا ہے. یہ صفت ہے محبت، مگر کبھی کبھی صفت ختم ہو جاتی ہے اور حسد آ جاتی ہے نا. تو یہ عیب ہے، عیب سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ عیب آ گیا. جب عیب آتا ہے نا تو پھر سگے بھائی کا حق دکھائی نہیں دیتا آپ کو.
اللہ اکبر. میں آپ کو کیسے بتاؤں, یہ جو کھوپڑی ہے, عام زبان استعمال کر, کھوپڑی ہے, یہ جو بھیجا شریف ہے, یہ عقل ہے, صفت ہے, صفت انسان کی صفت ہے, اس کا عقل ہونا صفت ہے, جان ہے اس کی. مگر اس میں ایک عیب بھی ہے, غرور کرتا ہے. یہ عیب آ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اسے بھائی بھائی نہیں دکھ رہا, بہن بہن نہیں دکھ رہی. حد تو یہ ہے کہ اسے آدمی آدمی نہیں دکھ رہا, انسان انسان نہیں دکھ رہا, جائز جائز نہیں دکھ رہا, حرام حرام کچھ نہیں دکھائی دیتا. اسے بس خود ہی دکھائی دیتی ہے. میں, میری بات, میرا نظریہ, میری گفتگو, میرے اصول, میرے قواعد, میری باتیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو آپ کی زندگی میں یہ جو مٹی والے لوگ ہیں, مٹی سے بنے ہوئے لوگ, ان میں صفت بھی ہے اور ان میں عیب بھی ہے. نور والوں میں کیا ہے حضور؟ نور والوں میں صفت ہی صفت ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, آئے ہائے ہائے ہائے, آئے. یہ جو نور والے ہیں نا, ان میں صفت ہی صفت ہے, ان میں عیب نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب مٹی والا اپنے صفات کو لے کر آئے تو نور والے کی صفت دیکھ کے شرما جائے. سلمان اپنی نماز کے بعد جب کسی ایسے کو دیکھے کہ جو اس سے پہلے پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد تک پڑھ رہا ہے, تو پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو نیند کے جھونکے آئے, مگر یہ کیسا عابد ہے جسے نیند کے جھونکے نہیں آئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ سلمان ہے, وہ سلمان کا مولا علی ابن ابی طالب. درود پڑھے محمد بہت ہی سادی گفتگو ہے مگر بہت اہم ہے. اگر مجمع سے 2 آدمی نے بھی سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے, اس میں عیب بھی ہے, اس میں صفت بھی ہے. کبھی کبھی اسے اچھی گودیاں مل جاتی ہیں تو اس کے جو عیب ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں, یا یہ عیب کو خود ختم کرنے لگتا ہے, اور پھر یہ صفت اس کی بڑھ جاتی ہے, یا یہ اپنی صفات کو پھر بڑھانے لگتا ہے. مگر جو نور ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ صادق ہیں, وہ سچے ہیں. نہیں میں جملے بدلوں, میں جملے بدل رہا ہوں. یہ اس طرف مٹی سے بنے ہوئے ہیں, اس طرف مٹی سے بنے ہوئے, اور اس طرف نور سے بنے ہوئے. یہ جو مٹی سے بنے ہیں یہ اپنے کمال تک جب پہنچتے ہیں, یہ اپنے کمال تک جب پہنچتے ہیں تو یہ مومن ہوتے ہیں. مومن ہوتے ہیں. اچھا یہ مومن ہوتے ہیں. اچھا آپ محسوس کیجئے, لفظ مومن آپ کو تھوڑا سا آسان لگا ہوگا چونکہ ہم سب کا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں. تو ذرا مومن کو سمجھیے. آپ پانچے امام باقر علیہ السلام ساتھ رہیے سے شخص کرتا ہے, میرے مولا یہ جو مومن کا حق ہے خدا کے اوپر, جو مومن کا حق ہے وہ کیا ہے, کیا منزلت ہے مومن کی. مطلب سوال فہم یہ تھا کہ مومن کے پاورز اور رائٹس کیا ہیں. پتہ ہے معصوم نے کیا کہا؟ معصوم بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اٹھائی اور گرد اٹھا کے کہا کہ مومن حق یہ اللہ طرف سے کہ اگر درخت سے کہ اپنی جگہ مجھ تک جا تو وہ درخت اٹھتا ہوا آ جائے گا. اللہ اکبر. اچھا اس کی خوبصورتی ذرا دیکھنا بھائی, توجہ اس واقعے کو دیکھنا. امام کہہ رہے ہیں یہ بات سے کہ مومن کہا ہے کہ اگر وہ درخت سے کہے کہ تو چل کے آ تو درخت اس مومن حکم کی اطاعت کروا چل کے آ جائے گا. بات کہتے ہیں میں نے دیکھ کے سامنے ایک درخت تھا وہ دوڑتا ہوا آنے لگا. آئے ہائے ہائے ہائے, آپ نے غور نہیں کیا. آپ کے معصوم نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا تجھے نہیں کہہ رہا تھا, میں اسے بتا رہا تھا. آئے ہائے ہائے, درود پڑھے محمد یہ مومن ہو جاتا ہے. کون مومن ہو جاتا ہے؟ جو مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس نے اپنے عیبوں پہ کنٹرول کر لیا اور صفتوں کو ابھار دیا. جب صفتوں کو ابھار دے گا اور صفتوں میں جینے لگے گا تو پھر یہ ویسا ہو جائے گا کہ جہاں حدیث قدسی کہتی ہے میرے بندے میں تو نہیں بن سکتا, تو میں بن جا. اللہ اکبر. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یعنی وہ جو خدا ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا, مگر بندہ
اللہ کے صفات میں سے چند صفات ایسی ہیں جس میں خدا اپنے بندے کو شریک کر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شریک کر لیتا. تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا, تو جو چاہے گا وہ ہو جائے گا, تو جو بولے گا وہ ہو جائے گا, تو جو اشارہ کرے گا ہو جائے گا. اب بندے کا اشارہ بندے جیسا ہوتا ہے, بندوں پہ چلتا ہے. نور والے کا اشارہ نور کی طرح ہوتا ہے اور نور پہ چلتا ہے. آئے ہائے 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 ہائے, آپ نے غور نہیں کیا. درود پڑھیں محمد ٹھیک ہے. تو یہ مٹی والا ہے اور یہ نور والا ہے. اب کمال کی بات دیکھیے گا, یہ جو مٹی والا ہے یہ کس چیز سے چلتا ہے؟ تو ان کے مٹی کے جو سماج ہے, ہمارے اور آپ کا جو سماج ہے, اس سماج میں 3 لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. طاقت والے, پیسے والے اور عقل والے. 3 لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. طاقت والے, پیسے والے اور عقل والے. پیسہ والا سوچتا ہے وہ طاقت بھی خرید لے گا اور عقل بھی خرید لے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیتنے والی تو عقل ہے. آخر میں جو جیت ہوتی ہے وہ عقل کی ہوتی ہے. اچھا, عقل کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ عقل علم سے مضبوط ہوتی ہے. جتنا جتنا علم بڑھتا رہے گا عقل اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو یہ جو عقل والے ہیں یہ دنیا میں راج کرتے ہیں. ان کا کلر نہیں دیکھا جاتا. گوروں کی دنیا میں کالا آدمی راج کر رہا ہے کیونکہ عقل اس کی جو ہے وہ سب سے آگے ہے. ٹھیک ہے. لمبے لوگوں کی دنیا میں ایک چھوٹے قد کا پستہ قد آدمی راج کر رہا ہے کیونکہ عاقل ہے, اس کی عقل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پتہ چلا امریکہ جیسے بڑے ملک میں کوئی ہندوستانی راج کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقل جو ہے یہ راج کرتی ہے. تو یہ جو ہم انسانوں کی دنیا ہے یہ عقل سے چلتی ہے, عقل سے آگے بڑھتی ہے. اچھا جی, یہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل جو ہے آپ کو ہونے والے زمانے کی خبر دے دیتی ہے. عقل آپ کو آنے والے وقت کا پتہ دے دیتی ہے. عقل آپ کو جو نہیں دکھ رہا ہے اسے دکھا دیتی ہے نا. اس کا ایک ادارہ ہے ناسا. میری 34 سال کی خطابت میں مجھے لگتا ہے شاید 17-18 سال پرانا جملہ ہے. یہ جو ناسا ہے یہ کیا کرتا ہے صاحب؟ یہ زمین کے اوپر بنے مکانوں کی چھتوں پہ ملک کا جھنڈا نہیں, بلکہ یہ ستاروں پہ ملک کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک جملہ کہوں, مجلسی جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے کا ادارہ ہے. دنیا میں اس کا بڑا نام ہے. ملک اس کے پیچھے چلتا ہے چونکہ یہ آسمان کے راستوں کو بتاتا ہے. بھئی یہ 2002 میں اتنی ترقی کر کے جتنا آسمان کا راستہ جان نہیں پایا, اس سے زیادہ تو علی نے کمیل کو بتا دیا تھا. آئے آئے آپ محسوس کریں گے. تو اب یہ جو مٹی والے لوگ ہیں یہ عقل سے چلتے ہیں. پھر یہ جو نور والے ہیں یہ کاہے سے چلتے ہیں؟ پھر یہ جو نور والے ہیں یہ کاہے سے چلتے ہیں؟ حضور یہ وحی سے چلتے ہیں. کاہے سے چلتے ہیں؟ وحی سے چلتے ہیں. اب وحی اور عقل میں کیا فرق ہے؟ آپ دونوں کو لا کے رکھیے, میں ابھی آپ کو فرق بتاتا ہوں. دیکھیے جو عقل ہے یہ بدلتی رہتی ہے. یہ جو عقل ہے یہ بدلتی رہتی ہے. مثلا مثال دوں, رشیا نے حملہ کیا, یوکرین کو لگا کہ یہ حملے میں کامیاب نہیں ہوں گے, رشیا کو لگا کہ 7 دن میں کامیاب ہو جائیں گے. عقل استعمال کی ہوگی نا, ایسے ہی تو لڑائی نہیں کی ہوگی نا. عقل جھوٹی پڑ گئی. 7 دن کا 14 دن ہو گیا اور 14 دن کے 28 دن ہو گئے اور اب پتہ نہیں کب تک ہوگا. تو یہ عقل صحیح بھی پڑتی ہے اور عقل غلط بھی ہوتی ہے. عقل کا نشانہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور عقل نشانہ چوک بھی جاتا ہے. اب آپ نے کہا مولانا یہ تو جنگ کی مثال آپ نے دی, میں زندگی کی مثال دے دیتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے سارے مرد میجورٹی میں میڈیکل دکان کھڑے ہو دودھ پا لیے. پتہ چلا ڈاکٹر کا ہے بچوں کو کا ڈبہ جو ہے, ڈبے کا دودھ ہے وہ ٹھیک ہے, سب نے پلانا شروع کیا. پھر میڈیکل سائنس نے دوبارہ ریسرچ کی اور اس ریسرچ میں یہ پایا کہ صاحب نہیں, ماں کا شیر بچے کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. ریسرچ بدل گئی نا, بات بدل گئی تو پھر آپ کے نظام بدل گیا. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ ڈبہ خریدنے کے لیے پریشان ہوتے تھے, اب ڈاکٹر نے ہی منع کر دیا تو عقل نے پہلے کچھ سمجھایا
بعد میں کچھ سمجھایا. آ جائیے ذرا قرآن پہ. جو زبر 1400 برس پہلے تھا وہی زبر آج ہے. جو زیر 1400 برس پہلے تھا وہی زیر آج ہے. جو پیش پہلے تھا وہی پیش آج ہے. جو آیت پہلے تھی وہی آیت آج. ایک جملہ بہت دھیرے سے کہوں گا, بہت زور سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. آیا تھا کوئی بدلنے والا کہ ہم آیتیں بدل دیں گے؟ خود بدل گیا. آیتیں وہی کہ وہی ٹھہری. درود پڑھیں محمد وا. میرے عزیزان, یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا, اہل بیت کہے سے چلتے ہیں؟ وہی سے چلتے ہیں. ہم اور آپ کہے سے چلتے ہیں؟ عقل سے چلتے ہیں. وہ اللہ کی بات سے چلتے ہیں. ہم اللہ کی بات چلتے ہیں. وہ آگے رہتے ہیں, ہم پیچھے ہیں. ہم انسانوں میں اتنی ہے ہی نہیں, ہم ان سے آگے جائیں. اللہ کی قسم وہ نہ ہوتے تو فرشتے پر بڑی پوری تاریخ انسانیت ثابت نہ کر پاتی. بڑا جملہ. اگر وہ نہ ہوتے تو پر بڑی پوری تاریخ بشریت ثابت کر پاتی. آپ دیکھیے آدم انسان ہے نا, آدم, ان کو توبے کا طریقہ سکھا کون رہا ہے؟ جبرائیل. موسیٰ دریائے نیل کے پاس کھڑے ہیں, انہیں نیل میں جانے کا سلیقہ سکھا کون رہا ہے؟ جبرائیل. ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, گفتگو کون کر رہا ہے؟ جبرائیل. آپ ہر جگہ دیکھ لیجئے, جو انسان ہے وہ نمبر 2 پہ آپ کو دکھائی دے گا, جو فرشتہ ہے وہ نمبر 1 پہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ تو صرف نور پاک احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ ہے. جہاں جبرائیل جیسے کو کہنا پڑا کہ اب اگر ذرا برابر بھی آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. جو ایک نمبر پہ اللہ کی طرف سے تھا وہ آگے چلا گیا, اور جو 2 نمبر پہ اللہ کی طرف سے تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. خدا کی قسم اگر رسول نہ ہوتے تو پوری تاریخ بشریت اپنی برتری نہ ثابت کر پاتی ملک پہ, کہ ملک کہاں اور انسان کہاں. وہ انسان مطلق جس کی تصویر بنا کے, وہ کیا مصرع ہے؟ ثنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے. یہ رسول ہے, وہی سے چلتے ہیں. اور جب وہی سے چلنے والا وہی والی باتیں کرتا ہے تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ جس نظریے سے پیش آتے ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے. بشر پہ اعتماد پیش کرے تو بھروسہ کہلاتا ہے. بشر نور پہ اعتماد پیش کرے تو ایمان کہلاتا ہے. بھروسہ ٹوٹتا ہے, ایمان نہیں ٹوٹتا. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ ایمان جس طرح رہتا ہے, جیسا رہتا ہے ویسا ہی رہتا ہے. ایک جملہ پھر کہنے جا رہا ہوں, بشر اپنی انتہا پہ اگر یقین کرے تو بھی کہیں نہ کہیں شک کی گنجائش رہتی ہے, مگر نور جس یقین کی بات کرتا ہے وہاں دور دور تک شک نہیں ہوتا. میں ایک جملہ کہوں, یہ جو شب عاشور حسین نے پوری رات کی عبادت میں گزاری, پوری رات عبادت میں گزاری, بڑے اکابر علماء نے بڑے ریزنز لکھے ہیں. اس میں سے ایک علت یہ بھی کی کہ حسین یقین کا بادشاہ ہے. حسین یقین کا بادشاہ ہے. ساری بات جب کے مہر دے رہا کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی شک کا نمدہ ہے تو چل جائے, مگر کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعوت دے رہا ہے دشمن کے علاقے میں کوئی یقین کا صحیح ہے تو چلا آئے. دشمن کے علاقے میں کوئی یقین کا سپاہی ہے تو چلا آئے. حسین یہ دکھا رہے ہیں کہ کسی کے بنے ہوئے کیسے ہوتے ہیں اور نور کا بنا ہوا ایسا ہوتا نہیں. ایک جملہ اور سن لیں آپ, اللہ کی قسم صاحب کے پہلے چونکہ وقت ہو رہا ہے, ایک جملہ پوری مکمل مجلس ہے. آپ نے تاریخوں میں سنا ہوگا, ہر جب آئے تو ہر کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ تھے.
اور مولا نے سپاہیوں کو بھی سیراب کیا، سواریوں کو بھی سیراب کیا، سوار کو بھی سیراب کیا. سن رکھا ہے نا. اسی واقعے میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اسے بڑے نزدیک آ کے محسوس کیجئے گا، بس سنیے گا مت، محسوس کیجئے گا. وہ ایک سواری پر بیٹھا ہوا پیاسا، مٹی کا بنا ہوا، وہ ایک سواری پہ بیٹھا ہوا پیاسا سوچ رہا ہے سب کی حالت دیکھتے ہوئے کہ جب تک میرا نمبر آئے گا میں مر جاؤں گا، مجھے تو پانی نہیں ملے گا. وہ جو نور کا بنا ہوا تھا نا، اسے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنے خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا اور اس سے کہتے ہیں نیچے اتر، لے میں تیرے لیے خود پانی لے کے آیا ہوں. اپنے کوزے کے دہانے کو کھولا اور کہا لے جتنا پینا چاہتا ہے. اس نے ہاتھ سامنے رکھے اور اس ہاتھ کی انگلیاں کانپتے کانپتے ایک دوسرے سے الگ ہو رہی تھی اور پانی جتنی مقدار میں منہ میں جانا چاہیے نہیں جا رہا تھا. پتہ ہے حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کہا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے اور میری پیاس نہ بجھے. پتہ ہے ہاتھوں کا حسین نے چلو بنایا، اس کے چہرے کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے پریشان نہ ہو، تیری بھی پیاس بجھ جائے گی اور سواریوں کی بھی پیاس بجھ جائے گی. مٹی کے بنے ہوئے اور ہوتے ہیں، نور کے بنے ہوئے اور ہوتے ہیں. مٹی کے بنے ہوئے عشق کرتے ہیں تو عقل نہیں ہوتی، اور عقل استعمال کرتے ہیں تو عشق نہیں ہوتا. مگر جو نور کا ہے اس میں عشق بھی کمال کا ہوتا ہے اور عقل بھی کمال کی ہوتی ہے. کسی بڑے بزرگ عالم کا جملہ ہے، میں نے 4-5 سال پہلے جملہ پڑھا ہے، حسین اکلوتی ذات ہے جس میں عقل بھی اپنی انتہا پہ اور عشق بھی اپنے انتہا پہ. وہ جو خنجر کے نیچے حمد الہی کر رہا ہے وہ عقل ہی عقل ہے. وہ جو 9 کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ عشق ہی عشق ہے. لے آیا میں عزادارو آپ کو مصائب کی طرف، چونکہ مجھے 2 جگہ جانا ہے، ورنہ میں ضرور تھوڑی دیر اور اس خدمت اور اس پاک عبادت میں آپ کے ساتھ رہتا. ایک مومنہ کی مجلس ہے اور ایک عالم دین نے مجھے بلایا. آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کی یہ کثیر تعداد اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا کیا لگاؤ تھا اور اس خانوادے سے آپ کی کیا محبت تھی. میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گا، سب اپنے ماں باپ کا غم منا لیتے ہیں، سب اپنے مرنے والے پہ رو لیتے ہیں، مگر افسوس میرا مولا سید سجاد کبھی لاشوں کو دیکھتا تھا، کبھی لاشوں کی حالت کو دیکھتا تھا، کبھی اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے کھلے ہوئے سروں کو دیکھتا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. میں برسوں سے یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں، جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والوں کو ذہن میں رکھا کرو، کیونکہ جب بھی کہیں میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے. گلی والا تہذیب سے روتا ہے، پڑوس والا تمیز سے روتا ہے، مگر گھر والا بڑی بے بسی میں روتا، گھر والا بڑی بے کسی میں روتا. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے کہ تم حسین پر گلی والوں کی طرح رو، حسین پہ پڑوس والوں کی طرح رو. نہیں، حسین پر جب بھی رونا ہو گھر والوں کی طرح رویا کرو. اور پھر کیسے گھر والوں کی طرح؟ وہ بوڑھی ماں جس کا ایک جوان بیٹا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے. جزاکم اللہ. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا ہے مولا یہ بتا جس میں آواز بلند ہو جائے. رو کے فرمایا میری دادی فاطمہ زہرا کا. جزاکم اللہ. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مجلس میں 3 بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں، ہر مجلس میں رسول کی بیٹی موجود ہوتی،
ہر مجلس میں علی کی بیٹی موجود ہوتی ہیں، اور ہر مجلس میں حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ایک مومنہ کی مجلس ہے، لو مصائب کا ایک جملہ پڑھوں گا اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین ہے فاطمہ کا وہ بیٹا، فاطمہ کا وہ لاڈلا، فاطمہ کا وہ لاڈلا جب سے ماں کے شکم میں تھا تب سے ماں سے کہا کرتا تھا تیرا پیاسا حسین، تیرا غریب حسین، تیرا مسافر حسین۔ وہ لو سیدہ دنیا سے چلی گئی، وہ لوگ کندھا دروازے پہ ٹکا کے فرماتے اماں سلام، دروازے پہ کندھے کا کونا رکھ کے فرماتے اماں جب تک تو نہیں بلائے گی تیرا حسین نہیں آئے گا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا فرماتے اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے۔ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ اور علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کچھ کہتے ایک ہاتھ پسلی پہ تھا دوسرا ہاتھ بلند ہوا۔ عجب نہیں، حسین نے کہا اماں یہاں بلانے میں دیر کی، اماں کربلا آنے میں دیر نہ کرنا، اماں جب گھوڑے سے زمین پہ آؤں عجب نہیں آواز آئی ہو لال تجھ سے پہلے تیری ماں موجود ہوگی، بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر کے اے میرے لال تیری ماں تیرا انتظار کرے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم میں جو غریب ہو ان کو توانگر بنا، بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے رفوتو کو حساب